ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اسماء میں۔ بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہر چیز کو ہمیں عطا کر دیا۔ اس رزاق نے ہم کو رزق دے دیا، اس مالک نے ہمیں مال سے نواز دیا۔ ہم کنگلے تھے، کنگال تھے، اس نے ہمیں تجارت کے طریقے سکھا کے نفع بخش تجارت کا مالک بنا دیا۔ اس مالک ملک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی طمع نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں اہل اسلام سے، اہل ایمان سے کہ لوگوں، ہر چیز کا تو میں دینے والا ہوں، مگر اللہ رب العزت آپ سے قرض مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ سے قرض کا سوال کیا۔ اس مالک کو کوئی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ غیب کے خزانے، دنیا و ما فیہا کے اندر سب سے بہترین خزانے اللہ رب العزت کے پاس موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت آپ سے قرض کا سوال کر رہا ہے، اور قرض بھی قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مال تو میں نے دیا، تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ الذین ينفقون اموالهم، اللہ رب العزت کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تم نے مجھے دیکھا نہیں، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے۔ اب تم نے ایمان لانے کے بعد اپنے مال کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا، بتایا کہ امہات المومنین یہ کہا کرتی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ایسے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے کہ ایک آندھی اور طوفان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ایسے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ رمضان آئے تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بتایا کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی شعبان کے روزوں کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ملا دیتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہی بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں تو سب کچھ تو دیا مالک الملک کا ہے، مگر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، میں تم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہوں بغیر سود کے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں بہترین قرض کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب تم مجھے قرض حسنہ دو گے یضاعفہ لکم ویغفر لکم، تمہارے دیے ہوئے قرض حسنہ کو میں دگنا کر کے چڑھا کے واپس لوٹاؤں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہی جب میں تمہیں واپس بھی لوٹا دوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کا سوال کر کے
تیرے گناہوں کو معاف کر کے بات کو ختم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا واللہ شکور حلیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم تو شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ مال اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، مگر تو نے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب تو اس کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم تو قدردان ہیں، قدر کرنے والے ہیں، شکریہ ادا کرنے والے ہیں، حلیم بردبار ہیں۔ کیا ہے دنیا کا مال؟ کیا سمجھتے ہو کہ گھر کے اندر صندوق میں، تجوری میں، کسی بھی سیف کے اندر پیسے پڑے ہیں وہ تیرے ہیں؟ بینک کے اندر موجود تیری دولت پڑی ہے وہ تیری ہے؟ نہیں تیری۔ تیرا مال وہی ہے جو تم نے پہن لیا یا کھا کے اس حلق سے نیچے اتار دیا۔ آپ کا مال صرف وہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز منع نہیں کیا کہ پیسوں کو جوڑ کے بھی رکھو، منع نہیں کیا، رکھو جوڑ کے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے۔ جب تو اللہ کی راہ میں دے دے گا تو پھر اس مال کو جمع بھی کر سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال ہے ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل حبۃ مانند ایک دانے کی۔ تم تو ایک دانہ خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں، ایک کھجور دے دو گے اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر اسی ایک دانے کو میں 7 بالیوں میں بدل کے پھر 700 دانے لگا دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر میں جس کے لیے چاہوں زیادہ کر دوں۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حکم امیروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جن کے پاس مال و دولت اکٹھی ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، چاہے وہ امیر ہے، فقیر ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کو اللہ کی راہ میں دیتا، اب اللہ رب العزت کو آپ کی حلال کمائی سے دی ہوئی کھجور یا ایک دانہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس دانے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے ایسے پیار سے رکھتی اللہ رب العزت کی ذات کہ جیسے تیرے پاس ایک بھیڑ ہو یا بچڑا ہو، اسے پیار سے ناز سے تو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس دانے کو اپنے ہاتھ میں لے کے بڑے پیار کے ساتھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے۔ تو نے قرض حسنہ دیا، ایک کھجور دی، مگر اللہ رب العزت نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کے پال کے بڑا کر کے ایک پہاڑ جتنا ثواب تیار کر کے تیرے حصے لگا دیا۔ اللہ رب العزت قدر کرتے ہیں اس انسان کی جو اللہ رب العزت کی ذات میں خرچ کرتا ہے۔
اللہ رب العزت کہتے ہیں مال تو میرا ہی دیا ہوا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ معمولی سا ہے، تھوڑا سا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں بڑھا چڑھا کے اجر دیتا ہوں۔ اب وہی مال جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو جدی پشتی بڑے امیر ہیں، میری محنت ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں نے بڑی محنتوں سے کمایا ہے۔ اگر محنتوں سے کمایا ہوتا تو آج کائنات میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ مشہور ہوتے۔ اللہ رب العزت کی عطا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں، تمہاری اس میں کوئی کاریگری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ فراڈ بازیاں کرنا، دھوکہ دینا مال اکٹھا کرنے کے لیے، میری اولاد بڑی خوشی سے رہے، اچھے طریقے سے رہے، بڑے بنگلے میں رہے، گاڑیوں میں گھومے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہی جو اولاد جس کے لیے تم مال اکٹھا کرتا ہے، یہی مال تجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تجھے تمہاری اولاد بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں تجھے ہلاک کر دے۔ اور یہ بچے جو آج تیرے ہاں جنم لیے، ان کے دنیا سے آنے سے پہلے اللہ اس رزاق نے رزق لکھ دیا، اس کا رزق لکھ دیا ہے، تو اس کے رزق کے لیے کیوں فکر مند ہے؟ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس مال کو بھی جمع کرتے اور اس کی راہ میں بھی خرچ کرتے۔ کچھ صحابہ کرام یہاں تک کہ اپنے پاس 3 دن سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کو بڑا محسوس کرتے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، تو نے اجر کمانے کے لیے نیکیاں کرنی ہے، میری راہ میں خرچ کرنا ہے، میں تجھے اتنا اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ تیرے چھوٹے چھوٹے اعمال، نفلی عبادات کی ہوئی، 1 روپیہ 10 روپے تیرے خرچ کیے ہوئے میری راہ کے اندر، اللہ رب العزت کہتا ہے میں اتنا بڑھاؤں گا، اتنا بڑھاؤں گا کہ اتنا بڑھا دوں گا کہ وہ نفلی عبادات فرائض سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گی، اور تیرا ایک ایک عمل کیا ہوا تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان آنے والا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے اعمال تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ مت سوچو، مت فکر میں ڈالو کہ اپنے مال میں سے گندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مالک کائنات نے فرمایا تم ہرگز بھلائی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس کی راہ میں بہترین مال کو نہ خرچ کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں، انصار میں سے سب سے امیر انسان۔ سنا قرآن کی آیت آئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ پہنچ گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی ایک قرآن کی آیت سنی ہے۔ اچھا تو پھر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ مسجد کے سامنے دیکھ رہے ہیں نا جہاں پہ آپ آ کے بیٹھتے ہیں، اس باغیچے میں آ کے بیٹھتے ہیں، پھلوں کے درختوں کے نیچے آ کے آپ بیٹھتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اس باغ میں سے ٹھنڈے چشمے سے آپ پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر کہنے لگے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی یہ مجھے بڑا پسند ہے، میرا محبوب ترین مال ہے، اس کے ذریعے سے میں بہت نفع بخش تجارت حاصل کرتا ہوں، میں یہ بات چاہتا ہوں میں اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کروں۔ بہترین مال کا انتخاب کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے ابو طلحہ بہتر تو یہ ہے کہ تو اسے
اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے اور تم بہترین مال کو خرچ کرو گے، میں اجر عظیم سے نوازوں گا، اور اجر عظیم میں ڈبل کر کے کسی بھی انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے 1 کے بدلے 10 یا 100 روپیہ ملے گا یا 1000 روپیہ ملے گا، تو وہ نفع بخش تجارت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیے، جسے ہم یہ کہتے ہیں وقال الانسان ما لہا، میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مال تیرا مال نہیں ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب کسی انسان کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں، مالتے دیتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العزت نے میری اکرام کی، عزت کی، احترام کیا، میری لاج رکھی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا قسمیں اٹھا کر کے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے دن رات کی قسم ہے، عورت اور مرد کی قسم ہے، اللہ رب العزت کو کیا ضرورتیں ہیں قسمیں اٹھانے کی۔ ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے مال دیا، میرے مال کو میری راہ میں خرچ کر کے، میری راہ میں خرچ کر کے مجھ سے ڈرتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، میں اس کے لیے رستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہوں۔ جب اسی مال کو تو روک لیتا ہے، اپنے پاس بچا کر کے رکھ لیتا ہے، کفن کی کوئی جیب ہی نہیں، کفن کی کوئی جیب نہیں، خالی نہیں، جیب میں پڑے ہوئے پیسے ہم اس کے مالک ہی نہیں۔ ابھی سانسوں کی ڈور ختم ہو ٹوٹے، آگے توڑنے والوں نے گھڑیاں بھی توڑ لینی ہے، انگوٹھیاں بھی توڑ لینی ہے، نہیں اترتی ہوگی کٹر سے کاٹ کے اتار لیں گے، تیری جیب میں پڑی ہوئی دولت کو نکال لیں گے، تیرے پاس کچھ نہیں، خالی جیب ہے، خالی کفن بغیر جیبوں کے لے کے قبر میں چلا جائے گا، کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اب تو اسی مال کو بچا کے رکھ رہا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ رب العزت کہتے ہیں جب تو نے اسی مال کو کھینچ لیا، بند کر لیا، اپنے پاس سے روک لیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں تو پھر یہ کہتا اللہ رب العزت میرے سے ناراض ہو گیا، میرے سے ناراض ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مال کو روک لیا، نہیں، اللہ رب العزت تیرے اعمال کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہوا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ رب العزت کا ذکر ہو، اس کا قرآن ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص قابل رشک ہے کائنات کے اندر، ایک وہ جسے قرآن ملا دن رات اپنی لیل و نہار قرآن میں گزارتا ہے، دوسرا شخص وہ جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اس کے مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قابل رشک انسان ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے بددعا کی ہے جو مال کو روکتا ہے۔ اب اس نے مال کو روکا، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مال تو تیرا مال تھا ہی نہیں، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مال تو تجھے میں نے زیادہ دیا